إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. ظهر الفساد في البر والبحر ذلك بما كسبت أيدي الناس أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما سنقرئك فلا تنسى إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد و تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے. رب کی تعریف کے لیے، رب کی حمد کے لیے، رب کی کبریائی کے لیے، رب کی عظمت کے لیے، رب کی پاکیزگی کے لیے، رب کی تقدیس کے لیے رب کے ہی کلام کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تبع تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، مفسرین، صالحین اور اولیاء فقہاء اسلام پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلام دینا دل فرمائیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ابھی خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا ہم نے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر ذلک بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی پر اور تری پر، زمین پر اور سمندر پر، یا زمین پر اور پانی پر، یا دریا پر یا نہر پر فساد برپا ہو گیا یا فساد برپا ہے. کیوں؟ ذالک بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کہ اس دھرتی پر بھی فساد نظر آ رہا ہے، اور جو سمندر ہے یا جو دریا ہے یا جو نہر ہے یا پانی ہے، اس دنیا پہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے یا رکھا ہے ہمارے اور آپ کے زندہ رہنے کے لیے، اس پر فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ ذالک بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح سے زمین پر فساد برپا ہے اسی طرح سے سمندر پہ بھی فساد برپا ہے، اور جس طرح سے سمندر، دریا، نہر وغیرہ میں فساد برپا ہے اسی طرح سے آج کا
اس زمانے میں دور حاضر میں پریزنٹ کے ٹائم میں آسمان پر بھی فساد برپا ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اب بہت ساری جگہ آپ نے سنا ہوگا یوکرین کا بھی واقعہ آیا کہ جب وہاں نیٹ ختم ہو گیا, نیٹ کی سروس بند ہو گئی, تو کہنے والے نے کہا کہ ہم آپ کو سیٹلائٹ سے نیٹ کی سروس دے رہے فری میں, آپ اس کے ذریعے سے اپنی دشمن کی خبر لیجیے, دشمن کی اطلاع دیجیے, انفارمیشن دیجیے, اور ایک دوسرے کے خیر خیریت ایک دوسرے سے مدد دیجیے. آسمان کے ذریعے سے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے نیٹ کی سروس فراہم کی گئی پبلک کو. یہ سب فساد کی شکل ہے. کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کو سنا ہوگا کہ آسمان سے ایک گولا گرا تھا بڑے سائز کا. لوگوں کا, سائنسدان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کسی سیٹلائٹ وغیرہ کا کوئی حصہ ہوگا جو گر گیا. فساد کی بہت سارے قسم. آسمان میں جو فساد ہے, ایک فساد وہ بھی جو شیطان برپا کرتا ہے, اتارتا ہے یا بھیجتا ہے. ایک فساد وہ بھی ہے جو جادو ٹونے میں لوگ جادو کی ہانڈی کو آسمان پر اڑاتے ہیں. اور ایک فساد وہ بھی ہے جو انسان ترقی کے نام پر, آگے بڑھنے کے نام پر آسمان میں پیدا کر رہا ہے, فساد برپا کر رہا ہے. فساد کی بہت سارے قسم ہیں, اس کی تفصیل آدمی نہیں جا سکتے کہ اگر اس کی تفصیل میں جائے گا نا 10 گھنٹہ بھی اگر کنٹینیو تقریر کرے گا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا. اس قدر فساد برپا ہے. جب آسمان کی فساد کی بات آئی, ہم خاص کر کے نوجوانوں سے بولیں گے. آپ لوگ نے ایک ورڈ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا یا کسی جگہ دیکھا ہوگا کہ اسٹار وار کا لفظ, اسٹار وار کا لفظ جس کو بولتے ہیں عربی میں حرب النجوم یا حرب الکواکب, ستاروں کی جنگ یا گرہ کی جنگ. اس پر فلم بھی بنی, سیریل بھی بنے, کہانی بھی بنی, ناول بھی لوگوں نے لکھا, ناول بھی لکھا لوگوں نے, کامکس بھی بنائی, بہت کچھ بنائی. پچھلے وقت ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ 40 سال سے اس پر لوگ لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. جو آج کل آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں مستقل, ادھر کچھ مہینے سے زیادہ اس کی خبر مل رہی ہے کہ ایلینز سے سگنل مل رہا ہے سائنسدان لوگوں کو. اس بات کا چانس ہے کہ ایلینز دنیا پر حملہ کر لے, یا اس بات کا چانس ہے کہ ایلینز والے دنیا والے سے سائنسدان لوگ سے کانٹیکٹ بنا رہے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس بات کا بھی چانس ہے کہ اس دھرتی پر کسی حصے میں ایلینز برسوں پہلے, صدیوں پہلے آ کر کے بچ چکا ہو, چھپا ہو, وقت کا انتظار کر رہا ہو کہ جب اسے وقت آئے گا تو ظاہر ہو جائے گا. جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں فضائی مخلوق. ایسی مخلوق جو نہ انسان ہے نہ جن ہے, آسمان سے آئے گی, کھٹولے کے ذریعے سے آئے گی, یا راکٹ کے ذریعے سے آئے گی, یا کسی اور چیز کے ذریعے سے آئے گی. یہ وہ حق سچائی نہیں ہے جو میڈیا کو دکھا رہا ہے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہیں گے, صرف ہلکا سا ہنٹ دے کے ہم آگے بڑھیں گے. یہ کانت دجال کی ظہور کی تیاری ہے. جب سن رہے ہیں کہ ایلینز صرف پٹنہ, صرف بہار, صرف ہندوستان میں نہیں, ورلڈ لیول پر یہ نیوز بار بار دکھائی جا رہی ہے کہ ایلینز سے سائنسدان لوگ کا کانٹیکٹ بننے جا رہا ہے, یا بننے والا, یا میسج آ رہا ہے. لوگ اس میسج کو ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے ہیں, یا اس میسج کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں. حقیقت وہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے جو ہمارے ناقص معلومات, ہمارا اپنی زندگی کا تجربہ ہے. آنے والے وقت میں ایلینز کے نام پر دنیا میں کانت دجال کا سسٹم قائم کیا جائے گا. کانت دجال کا نظام, اس کی حکومت, اس کی سطح قائم کر جائے گی. اس کی 2 شکل ہوگی جس کا چانس زیادہ بننا ہے. ایک شکل یہ ہوگی, دکھایا جائے گا اس دنیا پر, اس دھرتی پر, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیلی گگن پر, ایلینز سے حملہ کیا اور اس دھرتی پر رہنے والا کوئی انسان آگے بڑھ کر کے پوری دنیا کو, پورے انسانیت کو, پوری دنیا کے مخلوقات کو بچائے گا. تو اس وقت جو انسان آگے بڑھ کے بچائے گا دنیا کو, وہ مسیحا کہلائے گا. وہ بچانے والا کہلائے گا, وہ مسیح کہلائے گا. اور حقیقت میں وہی کانت دجال ہوگا, وہی کانت دجال ہوگا. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کل کو یہ دکھایا جائے گا کہ دنیا پر ایلینز نے حملہ کر دیا اور کسی قسم کا ہتھیار انسان کا اس کے سامنے کام نہیں کر رہا ہے. اور حقیقت میں ایلینز کی جو حملہ ہوگا دنیا پر, جو حکومت قائم کی جائے گی, حقیقت میں وہ کانت دجال کی حکومت ہوگی. اس لیے کہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے, ہم دیکھ چکے ہیں, بھوگ بھی چکے ہیں کہ ایک طاقت ایسی بھی ہوتی ہے جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, چھو کے نہیں محسوس کر سکتے ہیں, سن کر کے نہیں محسوس کر سکتے ہیں, کان سے بھی سن کے نہیں محسوس کر سکتے ہیں. اس کی مثال دے رہے ہیں. سوڈان کا ایک انجینئر تھا, اس نے ایک مشین بنایا تھا. جس علاقے میں اس مشین کو چالو کر دے گا وہ بندہ, جس کے علاقے کا واقعہ اس نے واقعہ میں سنایا ہے, اس علاقے کا جتنا
ہوائی جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، گاڑی گھوڑا ہے، یہ مشین سے چلنے والی چیز ہے، اگر وہ جنریٹر کو چالو کر دے گا سب چیز بند ہو جائے گی۔ اور اس قسم کی شیطانی طاقتیں اس دنیا میں ہیں۔ آپ لوگوں نے اینٹک پیس کا نام سنا ہوگا، کچھ لوگ اینٹک پیس کا بزنس کرتے ہیں، انہیں سرکار خاص پرمٹ دیتی ہے، لینا پڑتا ہے کہ ہم اس قسم کی چیز خریدنا بیچنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو بہت کم لوگ کے منہ سے ہم نے سنا ہے، پرانے وقت کی لینٹین، ہندوستان سے آزادی سے پہلے کی، اس لینٹین کی خاصیت ہے کہ جس علاقے میں اس لینٹین کو جلا دیجیے گا تو اس علاقے کی جتنا بجلی کا سامان ہے سب بند ہو جائے گا، جتنا جنریٹر سے یا موٹر سے چلنے والا سامان ہے سب بند ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی طاقت ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب دیکھ چکے ہیں، ہم بھوگ چکے ہیں۔ تو کانت دجال اگر جب ظاہر ہوگا، کوئی عجب نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ سب چیز سامان کا، بجلی کا، موٹر کا، ڈائنامو کا، سب چیز کی طاقت کھینچ لے، اسے خطرہ ہے ہر جگہ سے کہ کہیں مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر دے۔ تو اسٹار وار کی حقیقت یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ کانت دجال کی حکومت کا پیش خیمہ تیار کیا جائے پچھلے 40-45 سال سے، اور یا اس سے بھی زیادہ۔ اسٹار وار کی ایک اور حقیقت ہے، ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب کانت دجال کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ مسیح کو اتاریں گے، بھیجیں گے، اور وہ کانت دجال کو ماریں گے، دوڑا دوڑا کر کے اسے ماریں گے، اور جس سے برف یا نمک پانی میں پگھلتا ہے یا گرمی میں اس سے پگھل جائے گا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ مسیح اپنے نیزے سے اسے ماریں گے، مارنے کے بعد اس کا نیزہ دکھائیں گے مسلمانوں کو، دیکھو اس کو ہم نے مار دیا، اس کا یہ خون لگا ہوا نیزے میں۔ یہ پروگرام ان لوگوں کا کہ جب کانت دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ مسیح کو اتاریں گے، 2 فرشتوں کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے، تو ان کا یہ پروگرام ہے ان شیطانوں کا کہ راستے میں آسمان ہی میں حضرت عیسیٰ مسیح کو ہم لوگ اڑا دیں۔ اسی وجہ سے یہ بات بار بار آ رہی میڈیا میں کہ چاند پر، منگل گرہ پر یا دوسرے گرہ پر یا آسمان میں خلائی اسٹیشن بنایا جائے، اسپیس اسٹیشن، اس میں ہتھیار بھی رہے گا، اس میں کیمرہ بھی رہے گا، اس میں ریسرچ سینٹر بھی رہے گا، اور حقیقت ان کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتاریں گے تو راستے میں حضرت عیسیٰ مسیح کو یہ لوگ شہید کر دیں۔ یہ واللہ العظیم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ چال چلے شیطان نے یا اس ماننے والے نے، وَمَكْرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا داؤں چلے، اور اللہ تعالیٰ کا داؤں سفر بھاری ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو برا داؤں چلتا دوسرے کے بارے میں اس کا داؤں اسی پر الٹ جائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جادوگروں نے بول دیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ آپ تمہارے ستے کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو کہاں اللہ تعالیٰ نے پوسا پالا، جوان کیا، جو فرعون بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو زندہ ذبح کر دے رہا تھا، پیدائش کے ساتھ بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، اس کی گود میں، اس کے محل میں، اس کے ناک کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوسا پالا، جوان کیا۔ تو یہ حقیقت اسٹار وار کی کہ آنے والے وقت میں یہ کانت دجال کی حکومت قائم کرنے کا پیشنامہ ہوگا۔ بات چلی تھی زمین اور آسمان پر فساد برپا کرنے کی، ہم اس فساد کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک نیتا کر رہا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مسجد ایک ملا جو کر رہا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ رمضان میں جو حافظ کسی مسجد میں جاتا ہے تراویح پڑھانے کی جو فساد برپا کرتا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں بولنا چاہتے ہیں جو گاؤں میں، علاقے میں یا ٹاؤن میں کوئی مکھیا یا کوئی سرپنچ یا کوئی پارشد کرتا ہے، ہم اس فساد کی بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک جج اپنی کرسی پہ بیٹھ کر عدالت میں کرتا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو محلے کا ایک سینئر کرسی پہ بیٹھ کر کے فساد برپا کرتا ہے، ہم اس فساد کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خرچ پہ اپنا خون پسینہ بہا کر کے اپنے گھر میں لوگ پیدا کر رہے ہیں، گھر میں جو فساد ہم لوگ برپا کر رہے ہیں اس کی بھی بہت ساری قسم ہیں، بہت تفصیل طرف بات ہے، اس میں بھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف اس فساد کی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں جو ہم میں کہ ہر گارجین تقریباً الا ماشاء اللہ کوئی شاید اللہ تعالیٰ کا بندہ بچا ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں فساد برپا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کس پہلو سے؟ بچوں کے لباس کے پہلو سے، بچوں کے پوشاک کے پہلو سے، بچوں کے کپڑے کے پہلو سے کہ کیا کپڑا پہنانا ہے اور کیا کپڑا نہیں پہنانا ہے، ہم آج اس فساد کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے بھی ہم نے فرمان نقل کیا قرآن کی آیت کے بعد، زمین خشکی اور تری پر فساد کے برپا ہونے کے بعد
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ویسے مرد پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا حلیہ اپنائے یا عورتوں کی چال ڈھال کو اپنائے یا عورتوں کے طریقے کو اپنائے، ویسے مرد پر اللہ رسول نے لعنت بھیجا ہے۔ اور ویسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو عورت مرد کا حلیہ اپنائے، مرد کا چال ڈھال اپنائے، مرد کی بول چال کو اپنائے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر لعنت ہے اللہ رسول فرشتوں کی کہ جو عورت مردوں کی چپل کو پہنے، مردوں کی چپل کو پہنے، اس عورت پر اللہ رسول کی سلام فرشتوں کی لعنت ہے۔ ہم اس فساد کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے ہو رہا ہے؟ کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے، ہمارے جیسے کہے کوئی عالم رہے، کوئی امام رہے، کوئی حافظ رہے، کوئی مفتی رہے کہ یا کوئی علامہ جو حاضری رہے یا عوام رہے یا مقتدی رہے، اکثر گھر میں یہ ماحول بنا رہے ہم لوگ اپنے ہاتھ سے، اپنا خون پسینہ بہا کر کے جو کماتے ہیں، لڑکی کو لڑکے کا کپڑا پہنا رہے ہیں، بچی کو بچے کا کپڑا پہنا رہے ہیں اور بچے کو بچی کا حلیہ اپنا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ بچہ ہے، کہتے کیا ہے کہ بچہ ہے۔ بچہ کہہ کر آپ نہیں بچیے گا، نہیں بچیے گا، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بچے کو بچپن سے ویسی تربیت دیجیے کہ قبر تک وہ تربیت کو لے کے جائے، جس کو بولتے ہیں نا بوڑھا تو کیا پڑھے لا الہ الا اللہ، کہ بچپن ہی سے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ایسا چڑھا دیجیے کہ قبر جاتے جاتے تک اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ رہے۔ یہ ہم نہیں بول رہے، جو بڑے بڑے سائیکلوجی کی ماہر ہیں وہ بولتے ہیں کہ بچے کو پیدائش سے لے کر کے، غور سے سنیے گا، بچے کو پیدائش سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک جو آپ تربیت دیجیے گا وہ تربیت پوری زندگی نہیں، قبر تک اس کی تربیت اس کے ساتھ جائے گی، مرنے تک اس کا اثر، اس تربیت کا اثر اس کے اوپر باقی رہے گا۔ اس بھر میں مت رہیے کہ بچہ ہے بچی کا حلیہ بنا دے تو کیا جا رہا ہے، یا بچی ہے اس کو بچے کا حلیہ بنا دے تو کیا جا رہا ہے۔ لڑکے کے پینٹ شرٹ پر پھول پتی لگانے سے اور تھوڑا سا کٹنگ بدل دینے سے وہ لڑکی کا کپڑا نہیں بن جائے گا، اور اسی طرح سے لڑکے کو لڑکی کا حلیہ بنانا، کان چھیدنا، ہاتھ میں چوڑی پہنانا، یہ اچھی نشانی نہیں، یہ اچھی تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے سامنے ایک بچہ آیا، بچہ، نوجوان کی بات، جوان کی بات، مرد کی بات ہم نہیں کر رہے، سینئر کی بات نہیں کر رہے، میچور کی بات نہیں کر رہے، بچہ، اس کے بدن پر ریشمی قمیض تھی، ریشمی، اس کو عربی میں بولتے حریر یا سلک بھی بول سکتے ہیں ہم لوگ انگلش میں۔ انہوں نے بچے کا قمیض کو تروا کر پھڑوا دیا، انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، اس پر ریشم حرام ہے، مرد پر یہ بچہ کیوں پڑے گا ریشم کی قمیض۔ دوسرا واقعہ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا، وہ بھی کسی مجلس میں تھے، اس میں ایک بچہ آیا، اس کے بدن پر ریشم کی قمیض تھی یا کرتا تھا یا کوئی لباس تھا، انہوں نے اس بچے کے لباس کو اتار کے پھاڑ دیا، کہا کہ لڑکا ذات ہے، بچہ ذات ہے، اس کو لڑکی کا کپڑا تم کیوں پہنا رہے ہو؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اس کا فیصلہ ہے، اس ہستی کا فیصلہ ہے، اس انسان کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا فاروق، فاروق، فاروق کس کو بولتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان دوری کرنے والا، وہ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی لڑکی کا کپڑا نہیں پہنے گا، یہ چھوٹی بچی بھی لڑکے کا کپڑا نہیں پہنے گی۔ کون حضرت عمر فاروق؟ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے، جس راہ سے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان اپنی کٹی کٹا کر کے راستہ بدل لیتا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی عورتوں کا کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں۔ ابن مسعود انصاری کون ہے؟ ابن مسعود انصاری ان چند صحابہ کرام ان کا شمار ہوتا ہے جن کے متعلق صحابہ کرام اپنی زندگی بولتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کسی کو علم حاصل کرتا ہے ان لوگوں سے حاصل کرو، اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو ان لوگوں سے علم حاصل کرو، اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلے کا جواب نکالنا ہے، کوئی مسئلے کا سولوشن نکالنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھو۔ یہ دونوں کا یہ فتویٰ، یہ عمل ہے کہ چھوٹے بچے پر بھی عورت کا کپڑا ریشم انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ اپنے بہو بیٹی کو، بچی کو کیا کپڑا پہنا رہے ہیں؟
بیٹا رہے چاہے بیٹی رہے. اور اسی ہندوستان کا واقعہ ہم بتاتے چلے، بلکہ اللہ کے رسول کی زندگی کا. اللہ کے رسول کے سامنے قیدی پکڑا کے آئے ہیں، دشمن پکڑا کے آئے جنگ میں. ایک خاتون تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کے سر پر آنچل ڈالو، چادر ڈالو، پردہ ڈالو. دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی ماں ہوگی، دشمن کی بہن ہوگی، دشمن کی نسلی پوتی ہوگی، نواسی ہوگی. اس کو بھی اللہ کے رسول نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ننگے چل رہے ہیں. اور آج ہمارا آپ لوگ اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو کس پلیے میں رکھ رہے ہیں؟ اپنے دل سے، اپنے دل سے پوچھیں. اگر آپ کا ایمان ہے تب، اگر ایمان ہو تب، نہیں تو پھر اپنی مرضی کا مالک انسان. اور دوسرا واقعہ خود اللہ کی زندگی کا ہے کہ کسرا کا ایک وفد آتا ہے رسول کے پاس. کسرا کا، ملک کسرا کا، اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے، سپر پاور طاقت میں سے ایک. آ کے رسول کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے ہم دائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں. وہ لوگ اٹھ کے دائیں طرف آتے ہیں، اللہ کے ہم بائیں طرف چہرہ موڑ لیتے ہیں. وہ لوگ اٹھ کے بائیں طرف آتے ہیں، اللہ کے ہم چہرہ سامنے کر دیتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول سے کوئی بڑھ کے نہیں ہو سکتا انسان کی نفسیات کو، سائیکالوجی کو سمجھنے والا. انہوں نے کہا، رسول نے پوچھا مہمان سے، غیر مسلم آگ کا پجاری پارسی، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی داڑھی کیوں مونڈ کر رکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ بولتے اپنی داڑھی مونڈو. اللہ نے فرمایا لیکن میرا رب کا حکم ہے کہ میں داڑھی کو چھوڑ دوں. چھٹوانے کا لفظ نہیں ہے، خوبصورت کرنے کا لفظ نہیں ہے، چھوڑ دو. اور موچھ کو کترو، چھوٹی کرو. اب غور کیجئے، غیر مسلم آتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کیا خیال ہے کل کو ہم اور آپ قیامت کے دن جب رسول کے سامنے جائیں گے، اللہ کے رسول کا وسیلہ ملے گا؟ اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں مبارک پانی آب کوثر، حوض کوثر پر پینا نصیب آئے گا. کیا منہ دکھائیں ہم لوگ اللہ کے رسول کو کہ بیٹا کو بیٹی بنایا، بیٹی کو بیٹا بنایا؟ ملے گی رسول کی سفارش، ملے گا رسول کا وسیلہ، ملے گی رسول کی بخشائش، ملے گی رسول کی شفقت؟ کچھ کام نہیں آئے گا. کوئی مسلک، کوئی برادری، کوئی گنڈا، کوئی نیتا، کوئی ڈگری، کوئی دولت، کوئی کرسی، کوئی خاندان، واللہ نے کچھ نہیں کام آئے گا. اور اسی ہندوستان کا واقعہ سن لیجیے. آزادی سے پہلے ہر زمانے میں جب دھرم کے نام پر فساد برپا کیا گیا، ملاوٹ کی گئی، گھول مٹا کیا گیا، چھوٹوں کو مربع بنایا گیا، تو سماج کے کمزور انسانوں پر ظلم ہوا. کسی ایک ملک، کسی ایک علاقہ، کسی ایک دھرم کی بات نہیں بول رہی ہے، بات ہو رہی ہے. یہ انسان کی ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے. اسی ہندوستان میں غریب عورتوں کو اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ کمر سے اوپر بدن پر کپڑا ڈھانپے. غریب عورتوں کو نہیں تھا اعلان. اور جس کو بدن کمر سے اوپر کپڑا ڈالنا ہوتا تھا، سینے پر یا پیٹھ پر یا مونڈے پر، اسے اس کے لیے الگ سے ٹیکس دینا پڑتا تھا. ایک غریب خاتون نے کہا کہ ہم اپنا بدن بھی ڈھانپ لیں گے اوپر سے اور ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے، جس کو جو کرنا کر لے، جس کو جو کرنا کر لے. اس غریب بیچاری عورت کے خلاف، اس مظلوم عورت کے خلاف یہ ظالم سماج پنچت بٹھاتا ہے. گاؤں میں پنچت بیٹھتی ہے، وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے. گھر سے جب باہر آتی ہے تو تست میں تست، یہ پلیٹ کے لیے، یہ برتن کے لیے، اس میں اپنی دونوں چھاتی کو کاٹ کے لے آئی. دونوں چھاتی اپنی کاٹ کے لے آئی. بولی اسی چھاتی نے تم اس پر ظلم کر رہے ہو. نہ چھاتی رہے گی، نہیں ڈھانپنے کا مسئلہ آئے گا. اس کے بدن سے بلڈ بہتا، خون بہتا، اس میں انتقال ہو جاتا ہے. واللہ العظیم وہ غیر مسلم عورت، وہ جاہل عورت، وہ ان پڑھ عورت ہمارے اور آپ کی پڑھی لکھی بہو بیٹی سے زیادہ عزت دار، شرم والی، لجا والی تھی. اس کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمیں اپنے بدن کا کون سا حصہ ڈھانپنا ہے، چھپانا چاہیے. تو ایسی ڈگری پر، تو ایسی پڑھائی پر، تو پھر لعنت ہے ایجوکیشن پر کہ انسان کو بندر جانور بنا دے، کہ انسان شوق سے ننگا رہے. کس کے نام پر؟ ترقی کے نام پر. کس کے نام پر؟ ماڈرن بننے کے نام پر. کس کے نام پر؟ آزادی کے نام پر. ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم لوگ وہی جنگل لے کے تو جا رہے ہیں.
ہم لوگ اسی جنگل لائف کی طرف جا رہے ہیں، جنگل کی زندگی کی طرف، جب انسان جنگل میں ننگا رہا کرتا تھا۔ فرق اس وقت انسان پڑھا لکھا نہیں تھا، آج کا انسان پڑھ لکھ کے جاہل ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ اس حلیے میں بہو بیٹی کو باہر نکال رہے ہیں اور لڑنے کے لیے مسلک کے نام پر خوب خون گرمی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے نکاح میں نہیں شامل ہوں گے، اس کے جنازے میں نماز نہیں پڑھیں گے، کافر ہے۔ اور گھر میں بہو بیٹی بہن ننگی ہے، گھر میں، خاندان میں، پاس میں، پڑوس میں، ایجوکیشن میں، اندر میں، باہر میں، اس کی کسی تمیز نہیں، کسی کو احساس نہیں۔ آپ لوگ قول هذا تقول الله انسان من وجادك الله عليم الرحيم۔ بس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جیسے جیسے ہم میں ایجوکیشن کا فیصد ریشو بڑھتا جا رہا ہے، ہم لوگ ویسے جانور بنتے جا رہے ہیں، ویسے ہم لوگ ننگے بنتے جا رہے ہیں، ویسے ہم لوگ جنگل لائف کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ جسے پڑھایا گیا، کیا پڑھایا گیا، غلط پڑھایا گیا، صحیح پڑھایا گیا، وہ الگ مضمون ہے کہ جب انسان جنگل میں ننگا مادہ ننگے رہتا تھا، ویسے تعلیم کا، ویسے ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو ہم عزت پالیں گے؟ واللہ العظیم عزت نہیں ملنے والی ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ عزت دینا اور عزت دینا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے اوقات ہے، اگر دنیا کے رنگ میں رنگ جائے گا آپ سمجھ لیں عزت مل جائے گی۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے عبرت کا مقام ہے، بوسنیا میں 1991 سے لے کر 96 تک مسلمانوں کو بری طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، آن دا ریکارڈ 50,000 سے زیادہ عورتوں کی عزت لوٹی گئی، اس میں بوڑھی بھی تھی، جوان بھی تھی، کنواری بھی تھی، بیوہ بھی تھی، مطلقہ بھی تھی۔ اور لوگ بولتے، جانکار لوگ، کہ 50,000 عورتوں کو ریپ نہیں ہوا تھا، 5 لاکھ عورتوں کو ریپ ہوا تھا، لیکن بہت ساری عورتوں نے شرم سے اپنا بیان درج نہیں کروایا۔ اور بوسنیا کے مسلمان کا کیا حال تھا؟ یہ سب ہونے سے پہلے کہ وہاں اگر آپ ہم چلے جاتے ہیں تو نہیں پہچانتے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ اب کیا سمجھ رہے کہ دنیا کے رنگ میں رنگ جائیے گا، اب بچ جائیے گا؟ واللہ العظیم نہیں بچیے گا، واللہ العظیم نہیں بچیے گا۔ اس لیے کہ جو بھی انسان شیطان کا بنا، شیطان اس کے ساتھ وفادار نہیں رہا ہے، اس کا جیتا جاگتا نمونہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں۔ یوکرین میں بھی جنگ ہو رہی ہے، وہاں کی عورتیں کوئی مسلمان تو نہیں ہے، پردہ والی تو نہیں ہے، پردہ نشی تو نہیں ہے، جب اپنے ملک سے بھاگ رہی ہیں، جس علاقے سے گزر رہی ہیں وہاں ان کا ریپ ہو رہا ہے، جس جگہ جا کے شرم لے رہی ہیں، پناہ لے رہی ہیں، وہاں ان کا ریپ ہو رہا ہے۔ بچ گئیں، کیا ملا؟ نہ دنیا کے رہیں گے آپ، نہیں آخرت کے رہیں گے، نہیں دنیا میں جی پائیے عزت کے ساتھ، نہیں آخرت میں عزت سے جی پائیے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا بات، دنیا میں وہی انسان کا ستارہ چمکتا ہے۔ بتا دیں ستارہ چمکنے سے کسی کا مستقبل بنتا نہیں ہے، ہم ایک سمجھانے کے آپ کو بول رہے ہیں کہ دنیا میں اسی کا ستارہ بلند ہوتا ہے، اسی کا اقبال بلند ہوتا ہے جس کی اپنی چھوی، اپنی پہچان، اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ جو دنیا کے رنگ کی چلتا نہیں ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، ہمارے سماج کا یہ سسٹم ہے۔ اسی انسان کی پہچان ہوتی ہے جس کی اپنی چھوی ہوتی ہے، جس کی اپنی چھوی نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اب دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ آج کیا ہمت ہو گئی ہے دنیا والوں کی، آج کیا ہمت ہو گئی ہے کہ بولا جا رہا ہے کہ تمہارے بہو بیٹی کو روڈ پہ کھڑا کر کے ہم اس کا ریپ کریں گے۔ زیادہ نہیں، 8 سے 5 سال پہلے کوئی ایسا سوچ سکتا تھا کہ کوئی اس قسم کا بیان دے گا میڈیا میں، اخبار میں؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کی بہو بیٹی کی عزت کو بچا نہیں رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو رواں جمع کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دنیا کو تماشا دکھا رہے ہیں اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں، نعمت کسی کو بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے انسان کے جیون میں، لائف میں سکون ملے، حق حلال جائز طریقے سے، وہ نعمت ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اسے چھین لیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم اپنی مثال دے رہے ہیں۔ ایک انسان کبھی اے سی میں نہیں رہا، اس کو کیا معلوم اے سی کا مزہ کیا ہے، لیکن ایک انسان کو 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے اے سی کا مزہ مل جائے گرمی کے دنوں میں، اور پھر 6 مہینہ، 3 مہینہ، سال بھر کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ اے سی کا مزہ چھین لے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کا مزہ چکھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے بہو بیٹی کی شکل میں، وہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دیا ہے لباس کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، پوشاک کی شکل میں، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اس کی صحیح قدر نہیں کیا ہم نے اور آپ نے، یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ دے کر کے چھینیں گے۔ جب چھینیں گے نا، اس وقت آ کر ہمارے دل میں ایک کسک ہوگی، ایک درد ہوگا جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے گھر کی بہو بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، دادی کو، نانی کو، بہن کو صحیح لباس میں، پوشاک میں نہیں رکھا، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کر ہماری بہو بیٹی کو اللہ تعالیٰ روڈ پہ کھڑے اس کا ریپ کروائیں گے، اس کا ویڈیوگرافی ہوگی، اس کی فوٹوگرافی ہوگی، اور پوری میڈیا میں جائے گا، پوری دنیا اس کو دیکھے گی، سنے گی۔ اور جو انسان شریف ہوگا، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی علاقے کا، اس کو ایک تکلیف ہوگا، دیکھو مسلمانوں کی بہو بیٹی کی عزت لوٹی گئی، فلانی جگہ روڈ پہ کھڑا کر کے ریپ کیا گیا، اس کی ویڈیوگرافی ہوئی، اس کی فوٹوگرافی ہوئی، اس کو تماشا بنایا گیا۔ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دیا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کا صحیح استعمال کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب روگا کیا ہوا جب چڑیا چل گئی کھیت؟ یہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ بھول گئے؟ آپ کی یادداشت اتنی تو ہلکی نہیں ہے، ہندوستان میں بھی ایسا ہو چکا ہے، بھول گئے؟ سمجھدار انسان ماضی کو بلاتا نہیں ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے میں ہسٹری کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ہسٹری اسی مقصد سے پڑھائی جاتی ہے کہ آگے انسان اپنا راستہ طے کرے کہ جو ماضی میں انسان نے غلطی کی ہے وہ ہم غلطی نہیں کریں، اور جہاں تک انسان پہنچا ہے اس سے 2 قدم ہم اور آگے بڑھ کے جئیں۔ اگر اس سے عبرت نہیں حاصل کیا، اس سے سبق حاصل نہیں کیا، اس سے کچھ سیکھا نہیں، تو بیکار پڑھنا، اس کو بولتے پڑھا لکھا جاہل۔ کیا ہے؟ جس قسم کا ماحول ہم لوگ بنا رہے ہیں، تیزی سے جسے ماحول بننا ہے، مدرسہ بھی بچا ہوا نہیں ہے، ہم کو بتا رہے ہیں، مدرسہ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ ایک صاحب ہم سے شکایت کر رکھے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب سے لڑکیوں کا مدرسہ کھلا، اسلامک مدرسہ، اسکول کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی، ہمارے گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے سر سے دوپٹہ غائب۔ یہ مدرسے کی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ رسول کی بات دی جا رہی ہے، لڑکیوں کا مدرسہ۔ بولے جب سے ہمارے علاقے میں مدرسہ کھلا لڑکیوں کا، لڑکیاں پہلے جو میکسی پہنتی تھی، میکسی اس کے اندر سے پیجامہ پہنتی تھی، اب پیجامہ بھی غائب۔ ویسی تعلیم کا، ویسے قرآن حدیث کی ایجوکیشن کا فائدہ کیا کہ ہم اور تمیزدار سے بے تمیز ہوتے جا رہے ہیں، تمیزدار سے بے تمیز ہوتے جا رہے ہیں، بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، بے حیا ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ سے ہماری ایسی شکایت مل رہی ہے، لڑکی حافظہ ہے، لڑکی حافظہ ہے، عالمہ ہے، جب پروگرام میں جا رہی ہے برقع اتار لے رہی ہے، برقع چھوڑ دے رہی ہے، بول رہی ہے کیا دوپٹہ پہن کر کے شال اڑ کے جائیں گے، کیوں؟ چادر اڑ کے جائیں گے، کیوں؟ کہ میرے حسن کو بٹا لگ جائے گا، اگر ہم برقعے میں جائیں گے تو میرے حسن کو بٹا لگ جائے گا۔ یہ تو حال ہے مدارس کا، چاہے لڑکا رہے چاہے لڑکی رہے۔ یہ کیوں ہو رہا جانتے ہیں؟
اسکول ہے, کالج یونیورسٹی رہے, جو مدرسہ رہا ہے, مٹھو کی طرح صرف رٹایا جا رہا ہے, مٹھو کی طرح صرف رٹایا جا رہا ہے. زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھایا جا رہا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. آج جا کے دیکھیے, اسٹڈی کیجیے, تحقیق کیجیے. یورپ میں, امریکہ میں گارجین لوگ پریشان ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی کی سسٹم سے. ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو پالیسی چلا رہی ہے اس سے ہمارے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے. اب دیکھیے گا, جس سماج میں ایجوکیشن کا فیصد ریشو پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے, وہاں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. چاہے لڑکی کی طرف سے طلاق ہو, چاہے لڑکے کی طرف سے. کیوں؟ ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, آفیسر تو بنایا جا رہا ہے, لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنایا جا رہا ہے. ایک اچھا انسان نہیں بنایا جا رہا ہے. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بہن دیا, بیٹی دیا, بیٹا دیا, بھائی دیا, بھگنا دیا, بھتیجا دیا ہے, اس نعمت کی قدر کیجیے, اس کو انسان بنانے کی کوشش کیجیے. اس کو جانور مت بنائیے. جانور ہوتا ہے ایسا کہ راستہ چلتے جفتی کھاتا ہے. آج کون سا کالج یونیورسٹی ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے بچے آپس میں بدکاری نہیں کر رہے ہیں. اب تو یہ نوبت آ گئی ہے, یہ موبائل کی دین ہے, موبائل کی, کہ بھائی بہن کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ ریپ کر رہی ہے گھر گھر. ماں باپ کو ہوش نہیں ہے, ماں باپ بچے کو موبائل تھما دیا, ماں باپ بچے کو موبائل تھما دیا. آپ کی نماز آپ کو کام نہیں آئے گی, آپ کا نماز کا گٹا کام نہیں آئے گا, آپ کو آپ کی داڑھی بھی آپ کو کام نہیں آئے گی, آپ کا حج عمرہ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا, آپ کا روزہ نماز بھی آپ کو کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ آپ نے اپنی نسل پر, اپنی آنے والی نسل پر اللہ رسول کا رنگ نہیں چڑھایا. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, گارجین حضرات کو, یہ نماز پڑھ لینا, یہ گٹا بنا لینا, یہ داڑھی بنا لینا, یہ مسجد میں حاضری دینا کافی نہیں ہے. آپ پر اور ہم پر فرض ہے, جب تک زندہ ہیں اپنی اولاد پر, اپنی آنے والی نسل پر اللہ رسول کا رنگ چڑھائیں. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نعمت کے چھیننے کی ایک اور شکل ہے, بہت خطرناک. کیا ہے؟ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے اولادیں چھین لیں گے, چاہے بیٹی کی شکل میں, چاہے بیٹا کا, چاہے بھگنا, چاہے بھتیجی, چاہے بھانجی یا بہن, کسی کی شکل میں ہو, اللہ تعالیٰ آپ سے اولادیں چھین لیں گے زندہ رہتے ہوئے. یہ دنیا میں ہو رہا, بھی یہ دنیا میں ابھی ہو رہا ہے. یا پھر ایک شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نئی نسل کو تو چھوڑ دیں گے زندہ, برباد ہونے کے لیے. آپ کو اور ہم کو اٹھا لیں گے کہ ایسے گارجین کو اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں ہے, جس کو تمیز نہیں کہ بچوں کو کیسے تربیت دیں. واللہ العظیم, غیر مسلم پروفیسر ہے, لیکچرر ہے, زندگی گزری ہے بچوں کو پڑھانے میں, وہ بول رہا غیر مسلم کہ اسکول کالج کی زندگی آپ کے بچے کو برباد کر دیجیے گی. آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کے تربیت دیجیے, پڑھائیے, لکھائیے, انسان بنائیے. غیر مسلم ہو کر تو اس کو اتنی تمیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, راستہ دکھا رہا ہے, اور ہم لوگ بے حس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو برے وقت آنے سے پہلے ہدایت دے دیں, بدلنے کی, سدھرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہو رہا ہے, بچوں کو جو موبائل تھما دے رہے ہیں پڑھنے کے نام پر, ٹریٹمنٹ کے نام پر, وقت گزارنے کے نام پر. بچے کیا کر رہے ہیں, یہ ایسی سی خبر ملی ہے دیکھنے کو, سننے کو, کہ بچہ بچی موبائل پر ویڈیو بنا رہا ہے, ناچ گانے کا ویڈیو بنا رہا ہے, اور اس کو شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. گارجین ایسا بدتمیز ہے, بھائی, باپ, چچا, دادا, بہن, ماں, خالہ, نانی, پھوپھی, کوئی تمیز نہیں کہ اس کو روکے. ناچ گانے کا جب ویڈیو عام کیجیے گا کیا ہوگا معلوم ہے؟ ناچ گانے کا جب آپ ویڈیو عام کیجیے گا اس سے کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہ زلزلہ ایسے نہیں آ رہا ہے, یہ زلزلہ بار بار جو جھٹکا ایسے نہیں آ رہا ہے. اللہ سے نے فرمایا تھا اذا ظہرت المعازف والقینات, جب میوزک عام ہو جائے گا, جب میوزک عام ہو جائے گا اور ناچنے گانے والے عام ہو جائیں گے, تب زلزلے کا انتظار کرنا, تب زلزلے کا انتظار کرنا. یہ اسی کا دین ہے کہ آج جگہ جگہ رہے زلزلے کا بار بار جھٹکا رہا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ چتاونی دے رہے ہیں, کہیں زلزلہ آ گیا اور بغیر توبے کے, بغیر اصلاح کے ہم لوگ مر گئے, کیا ہوگا؟ کون بچا لے گا؟ کون نیتا, کون دنیا, کون سماج بچا لے گا آپ کو اور ہم کو؟ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ سمجھیے,
کسی عالم کے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے کہ بچے کو بچے کا کپڑا پہنا سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود انصاری سے بڑھ کر وہ لوگ نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ اگر اسی طرح سے ہم لوگ نے ماحول بنایا، آنے والا وقت اتنا گندا ہو جائے گا کہ کسی کی نسل بچے گی نہیں، کسی کی نسل بچے گی نہیں. جو آگ آپ کے پڑوس میں آئے گی، آج نہ کل وہ آگ آپ کے آنگن میں بھی پہنچے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب ایک بات کہہ کر اپنی ختم کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن لوگوں پر جنت حرام بہت سارے لوگ ہیں، اس میں وہ ایک شخص وہ بھی ہے جو دیوس ہے. دیوس. صحابہ کرام بھی عرب، اللہ کے رسول بھی عرب، ماحول بھی عربی زبان کا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوس کس کو بولتے ہیں؟ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیوس وہ ہے جس کے گھر میں بے شرمیاں ہے، بے حیائی ہے، اس کے بہو بیٹی میں وہ دیکھے، وہ سنے، وہ سمجھے، لیکن آنکھ مٹیا کر کے بیٹھا رہے، بے حس بن کے بیٹھا رہے. دیوس اسی کو بولتے ہیں. اور ہم بولیں گے آپ کو آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے، عوامی زبان میں سمجھانے کے لیے، دیوس کس کو بولتے ہیں؟ دیوس اسی کو بولتے ہیں جس کو ہم اور آپ عوام کی زبان میں بھڑوا بولتے ہیں. بھڑوا. اللہ سے ہم کیا فرما رہے ہیں؟ جو دیوس ہوگا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جنت تو جنت بہت دور کی بات ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہر انسان اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے پوچھے رات میں جب بستر پر جائے گا کہ ہم دیوس ہیں یا نہیں. چاہے عالم رہے ہمارے جیسا نماز پڑھانے والا، یا آپ کے جیسا کوئی مقتدی ہو، کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے. زیادہ تر اللہ من رحم ربنا، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. شادی بیاہ میں ہماری جو بہو بیٹیاں جا رہی ہیں، جس حلیے میں جا رہی ہیں، سب گھر کا مرد دیوس ہے. چاہے آپ کی بیوی رہے، چاہے آپ کی بہن رہے، چاہے آپ کی ماں رہے، چاہے آپ کی نتی رہے، نوازی رہے، بھگنی رہے، بھتیجی رہے، جس حلیے میں ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں شادی بیاہ میں شرکت کر رہی ہیں، حاضری دے رہی ہیں، سب گھر کا مرد جس کی بہو بیٹی اس حلیے میں جا رہی شادی بیاہ میں، ولی میں شرکت کرنے کے پروگرام میں، سب دیوس ہے. فرق یہ ہے کوئی 100% ہے، کوئی 80% ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 40% ہے، کوئی 20% ہے، تو کوئی 10% ہے، کوئی 5% ہے، کوئی 2% ہے دیوس. اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم دیوس ہیں کہ مرد ہیں؟ دیوس ہیں کہ مرد ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے. کسی ملا جی سے مت پوچھئے گا. ملا جی کہاں سے بولیں گے؟ ملا جی ہمارے جیسے کہاں سے بولیں گے؟ اس لیے کہ ان کے گھر کا بھی وہی ماحول ہے، ان کے گھر کا بھی وہی ماحول ہے. کہاں سے بولیں گے کہ غلط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گارجین کو اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور ذہن میں رکھیے گا یہ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، جو اس فتنے کے زمانے میں اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے یقین کو بچا کے نکل گیا، اس کو 50 صحابہ کرام کے ثواب کے برابر ثواب ہے. 50 صحابہ کرام کا ثواب اسے ملے گا، ان کے برابر. کیا ہے؟ جو اس فتنے کے زمانے میں اسلام کو اس طرح سے پکڑے گا، اسلامی تعلیمات کو، اللہ رسول کی بات کو جس طرح سے کسی آدمی کے ہاتھ میں اب لہکتا ہوا انگارہ دے دیا، بولیے اس کو مضبوطی سے پکڑو. یہ وہ زمانہ ہے جو اس زمانے میں اس انگارے کو پکڑ لیا اور اس کا حق ادا کر دیا. اللہ رسول کو سمجھے کو جنتی واللہ العظیم، وہ اللہ العظیم وہ اپنے وقت کا ولی ہے. دنیا چاہے کسی بھی نگاہ سے اس کو دیکھے، کسی بھی نظر سے دیکھے، اسے عزت دے یا نہ دے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اور جب بات آئی موبائل کا غلط استعمال کی، ہم گاجی لوگوں سے بولیں گے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہ نئی نسل کو یا بچوں کو ڈنڈے کے بل بوتے پر اب تربیت نہیں دے سکتے. یاد رکھیے گا، ڈنڈے کے بل بوتے پر، مار پیٹ کے ذریعے سب تربیت نہیں دے سکتے ہیں. یہ سب چیز پیار محبت سے کرنے کی ہے. یہ سب چیز خون پسینہ بہانا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، ماتھا پیشی کرنی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا مرد کا، انسان کا نہیں، مرد کا سب سے بہترین وقت وہ ہے کمانے کے بعد، روزی روٹی کمانے کے بعد جو وقت وہ اپنے گھر میں گزارے ہیں، جو وقت وہ اپنے گھر والوں کے درمیان گزارے ہیں. کیوں بولا گیا؟ ظاہر جب گھر میں وقت گزارے گا تو اس کی نظر رہے گی کہ میرا بچہ، میرے بیٹی، میرے گھر کے لوگ
کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشد الہی کا معاملہ فرمائے، راستہ دکھائیں. صحابہ کرام، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے سورہ کہف کی 10ویں جو آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دعا کو ہم کثرت سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشد کا راستہ، ہدایت کا راستے کا راستہ دکھائیے. آپ کے علاوہ اس زمانے میں کوئی عالم ہمارے جیسا، کوئی مفتی، کوئی انسان آپ کو سچائی کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ